عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم أدبوا أولادكم فإنكم مسؤولون. اللہ کے حبیب فرما رہا ہے کہ اپنی اولادوں کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو اور ان کو اچھے آداب سے مزین کرو اور ان کی تربیت کرو. کیوں؟ فإنکم مسئولین، کیونکہ تم لوگ اس کے بارے میں یا اپنی اولادوں کے بارے میں کل قیامت کے دن مسئول ہوں گے، یا تم سے پوچھا جائے گا کہ اپنی اولادوں کی تربیت کی یا نہیں کی. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کتنے آپ نے محنتیں زحمت کی ہے اس بارے میں، کیونکہ ایام فاطمیہ ہے، اسی مناسبت سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ان کی نگاہ میں خاندان یا گھریلو جو معاملات ہیں اس کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی بال بچوں کی تربیت اور ان کی خدمت اور شوہرداری اور اپنے گھریلو کاموں میں جو ہے آپ زحمتیں محنتیں اٹھاتی رہی اور پوری کوشش کی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ ایک گھر یا ایک معاشرہ یا ایک ملک یا دین کی خوشبختی اور بدبختی جو ہے اسی اولاد کی تربیت اور عدم تربیت میں ہے. اگر ایک اولاد کی اگر آپ نے صحیح تربیت کی تو سمجھ لو معاشرے کے لیے وہ ایک مفید اور اچھا انسان بن کر جو ہے وہ معاشرے میں قدم رکھے گا. لیکن اگر ایک اولاد کی اگر ہم نے تربیت نہیں کی تو ممکن ہے وہ معاشرے کے لیے مضر ثابت ہو. لہٰذا تربیت اولاد جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جناب فاطمہ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، جن کی تربیت کرنا جو ہے وہ والدین کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اولاد کو باغ وجود کا پھل جانتی ہے جناب فاطمہ الزہرا. پیغمبر اکرم کی زبانی آپ سن چکی تھی کہ آپ نے فرمایا آپ کی اولاد جو ہے آپ اور علی کے صلب مبارک سے آگے بڑھے گی. اس لیے ان ہستیوں کی تربیت پر آپ نے بہت زیادہ زور دیا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عالم بشریت کا نجات یعنی دہندہ جانتی ہے کہ تربیت جو ہے کیا ہے، دنیا کو نجات دے گی. اگر آپ نے بچوں کی اولاد کی تربیت کی تو ایک پوری دنیا کو آپ نجات دے سکتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی مائیں ہیں کہ جو انسان کو بہشتی یا جہنمی بنا سکتے ہیں. اگر ایک نیک ماں ہو تو وہی آپ اور ہمیں جو ہے بہشتی بنا سکتی ہیں، اور اگر وہ نیک نہ ہو تو وہی ہمیں جہنمی بنا سکتی ہیں. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات. اس سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ لوگ صحیح تربیت کریں تو جنت ہمارے لیے، لیکن اگر انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی تو پھر اس وقت جو ہے وہ جہنم ہمارے لیے. اس لیے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. تو تربیت اولاد کے لیے ماحول کا بھی بڑا اثر ہے. آپ اور ہم اگر اپنے اولادوں کی تربیت کرنا چاہیں ان کے لیے اچھا ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے. ماحول سے کیا مراد ہے؟ ماحول سے مراد ماں کی گود سے لے کر آپ کے اسکول، رہن سہن کے لیے جو پڑوسی گھر کا ماحول، گھریلو ماحول، اسکول، پارک، مسجد، امام بارگاہ، یہ تمام ماحول میں شامل ہوتا ہے، ماحول میں شمار ہوتا ہے. ان تمام ماحولیات میں آپ اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اگر ان مراکز میں تربیتی امور پر آپ اور ہم نے توجہ دی تو بچے کی تربیت جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. اور یہ بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت گاہ، آپ اور ہم یعنی یہاں سے درس لینا آپ اور ہمیں ضرورت ہے کہ فرماتے کہ آپ کی جو تربیت گاہ ہے جس کا موضوع شہید پروری ہے، شہیدوں کی پرورش ہے، آپ کا سلیبس اور پروگرام قرآن و سنت ہے، اور آپ کے اس تربیت گاہ میں جو استاد ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم ہے، امیر المؤمنین ہے اور جناب فاطمہ الزہرا ہے. اور آپ لوگوں کا شیوا اور روش جو ہے وہ مہر و محبت ہے. ماحول ایمان اور اخلاص سے پر ہے.
اس کی بنیاد فضیلت، مقصد جو ہے وہ شہامت آفرینی ہے، اور معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقیم نظارت ہے۔ جس تربیت گاہ میں یہ ساری خوبیاں موجود ہوں تو اس میں سے وارثان آدم، وارثان ختم مرتبت، سیدہ شباب اہل الجنہ، کریم اہل بیت، سار اللہ، سید الشہداء، عقیلہ بنی ہاشم جیسی معصوم شخصیات تیار ہوں گی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا کا یہ چھوٹا سا گھر ظاہری طور پر بہت حقیر سا گھر ہے، اتنے چھوٹے گھر میں لیکن خدا کی تمام قدرت ان میں متجلی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ جنہوں نے مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ عورت جس نے ایک معمولی گھر اور کمرہ اور عام سے گھر میں ایسے انسانوں کی تربیت کی جس کا نور اس زمین سے لے کر افلاک تک اور عالم ملک سے لے کر عالم ملکوت اعلیٰ تک چمکتا ہے، اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو اس گھر پر، اور جو خدا کی عظمت کے نور کی جلوگاہ اور حضرت آدم کی اولاد کے سب سے زیادہ ممتاز افراد کی تربیت گاہ ہے۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ تاریخ بشریت کی برترین شخصیات میں سے ایک ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہی سیدۃ نساء العالمین۔ کسی نے سوال کیا فرزند رسول کیا یہ ان کے اپنے زمانے کی یعنی خواتین کے جو ہے نا سردار ہیں؟ تو فرمایا نہیں، یہ تمام عالمین، دنیا اور آخرت کے تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہے۔ ہی سیدۃ النساء الاولین والآخرین فی الدنیا والآخرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کی تربیت میں اور عظیم شخصیتوں کی تربیت آپ نے کی۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے حسن اور حسین کو رسول خدا کی خدمت میں لا کر عرض کی، یا رسول اللہ، حسن اور حسین کو آپ کے فرزند ہونے کے ناطے آپ ان کو کچھ عنایت کیجیے گا۔ تو رسول خدا نے فرمایا، میں نے اپنی ہیبت اور سیادت کو حسن کے لیے اور شجاعت اور سخاوت کو حسین کے لیے میں نے عطا کیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں کہا، اگر پندی زدرویشی پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہان شو عظیم عصر، کدھر آغوش شبیری بگیری۔ یعنی اگر تو درویش کی نصیحت اگر قبول کر لے تو ہزار امتیں مر جائیں گے لیکن تو نہیں مرے گی، بطول بن جا اور اس زمانے سے چھپ جانا تاکہ تیرے آغوش میں بھی ایک شبیر آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔